اب مسئلہ پوچھے، کہا جی مسئلہ یہ ہے بتائیں وضو میں فرض کتنے ہیں؟ یہ مسئلہ سمجھنا۔ میں نے کہا 4 ہیں۔ کہتا جی کون کون سے؟ میں نے کہا نمبر 1 اپنے چہرے کو دھونا، نمبر 2 اپنے ہاتھوں کونیوں تک بازو کو دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 اپنے پاؤں کو دھونا۔ میں نے کہا یہ 4 ہیں۔ مجھے کہتے دلیل؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، توجہ رکھنا، فاغسلوا وجوہکم، ہاں پر زبر ہے، آگے وایدیکم، یا پر بھی زبر ہے، آگے فرمایا وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرنا، یا رأس پہ زیر ہے، آگے فرمایا وارجلکم، اپنے پاؤں کو دھونا۔ میں نے کہا 4 فرض قرآن میں ہے۔ مجھے کہتا ہے نہیں نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے جی فرض تو 4 ہیں لیکن یوں نہیں جیسے آپ کہتے ہیں، بلکہ فرض 4 ہیں۔ نمبر 1 چہرے اور ہاتھ کو دھونا، نمبر 3 اور 4 سر اور پاؤں کا مسح کرنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے اہل سنت کہتے ہیں کہ 3 دھونے ہیں اور سر کا مسح ہے، لیکن یوں نہیں ہے بلکہ 2 کو دھونا ہے اور 2 کا مسح، چہرے اور آپ نے بازو کو دھونا ہے، سر اور پاؤں کو مسح کرنا ہے۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتا جی قرآن پڑھے نا، توجہ رکھنا، کہتا ہے قرآن پڑھے نا۔ میں نے کہا جی سمجھائیں۔ کہتا ہے آیت میں ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، آگے فرمایا وامسحوا برؤوسکم۔ تو دیکھو جو دھونے تھے ان کا اکٹھا ذکر کر دیا ہے، جن پہ مسح تھا ان کو 2 کا الگ ذکر کیا ہے۔ اگر اس سے مراد 3 دھونے ہوتے تو پھر اللہ یوں فرماتے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وارجلکم الی الکعبین، آگے فرماتے وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو، تو پھر تمہاری دلیل بنتی خدا نے یوں نہیں کیا، جن کو دھونا تھا پہلے ذکر کر دیا، فاغسلوا فرمایا، پھر وامسحوا فرمایا، مسح کرو، اور آگے 2 ذکر کر دیے، نمبر 1 سر اور نمبر 2 پاؤں۔ معلوم ہوتا ہے کہ 2 کو دھونا ہے اور 2 کا مسح کرنا ہے۔ میں نے کہا یار بات تیری ٹھیک ہے یا بات میری ٹھیک ہے؟ ذرا قرآن کھول کے دیکھ لیتے ہیں۔ جب ہم نے کہا تھا قرآن کو خدا نے نازل کیا قیامت تک محفوظ رکھیں گے، تو عیسائی یہودی کہنے لگے یہ وعدہ قرآن کے ساتھ نہیں ہے، تو رات و انجیل بھی ذکر ہے، تم نے قرآن کیسے کہا؟ ہم نے کہا نزلنا کو دیکھ لے، اگر انزلنا ہوتا بات تمہاری ٹھیک ہوتی، خدا نے نزلنا کہا تو بات ہماری ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ہم تجھ سے بھی بات کر لیتے ہیں، ذرا قرآن کے لفظوں پہ غور کرنا۔ کہتے توجہ رکھنا، فاغسلوا وجوہکم، میں نے کہا یہاں پہ وجوہکم اللہ نے ہاں پہ زبر بیان کی ہے، آگے فرمایا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، یہ یدن کی جمع ہے، یہاں بھی زبر ذکر کی ہے، آگے فرمایا وامسحوا برؤوسکم، جو مسح کرنا تھا رؤوس پہ زیر ذکر کی ہے۔ آگے میں نے کہا قرآن کھول کے دیکھ لے، آگے پاؤں کی باری ہے، خدا نے ارجلکم فرمایا، اگر مسح کرنا ہوتا اللہ ارجلکم کہتے، جن کو دھونا تھا ان پہ زبر آئی ہے، فاغسلوا وجوہکم جنہیں دھونا تھا، وایدیکم زبر آئی ہے، جس پہ مسح کرنا تھا، برؤوسکم یہاں پہ زیر آئی ہے، آگے ارجل کو دیکھنا ہے، اسے دھونا ہے یا اس پہ مسح کرنا، اگر زبر ہو تعلق دھونے والوں کے ساتھ ہے، اگر زیر ہو تو مسح کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا قرآن دیکھ لے، اگر ارجلکم ہو تو بات میری ٹھیک ہے، اگر ارجلکم ہو ہم تیری بات پہ غور کر لیں گے۔ کہتے جی قرآن کھولا ادھر تو ارجلکم ہے، تو میں نے کہا مان لے اس کا تعلق برؤوسکم سے نہیں ہے، اس کا تعلق وجوہکم سے ہے، اس کا تعلق وجوہکم سے ہے۔ میں نے کہا ذرا قرآن آگے پیچھے بھی دیکھے نا تو تجھے سارا جواب مل جائے گا۔ اچھا مجھے کہتا ہے توجہ رکھنا، تو پھر جو میں نے دلیل پیش کی تھی اس کا تو آپ نے جواب دیا ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کی دلیل ہوئی نا، میری دلیل کا جواب۔ میں نے کہا جب دھونا تھا اللہ دھونے والے تینوں اعضاء کو پہلے ذکر کر دیتے اور مسے والے کو بعد میں ذکر کر دیتے۔ میں نے کہا نہ ترتیب یوں نہیں رکھی، بلکہ چہرے سے شروع کیا ہے، پاؤں پہ جا کے ختم کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے پورے بدن کو دھوتا نہیں ہے، لیکن فیصلہ ہوتا ہے اس
اس کا پورا بدن پاک ہے، اگر آدمی پہ غسل فرض نہ ہو اور یہ 4 اعضاء 3 کو دھو لے اور 1 کا مسح کر لے، ہم پورے بدن کو پاک مان لیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی بالکل مان لیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر خدا نے کرم یہ کیا کہ یہاں سے اپنے چہرے سے شروع کیا ہے، خدا نے پاؤں پہ جا کے ختم کیا ہے، فرمایا اپنے چہرے کو دھو لو۔ یہ سر تو درمیان میں مسح کی بات بھی کر لی ہے، اگر سامنے کو دیکھو، آدمی پیشانی کو دیکھے تو پیشانی سے جسم شروع ہوتا ہے، اگر نیچے جائے تو پاؤں پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ خدا نے چہرے سے دھونے کی بات کی ہے، پاؤں کے دھونے کی ختم کر دی ہے۔ ایک اس کو دھو لو، ایک اس کو دھو لو، ہاتھ سائڈوں پہ دے تم اس کو بھی دھو لو، درمیان میں سر تھا، اس پہ بال تھے، دھونا نہیں ہے تم مسح کر لو۔ تو جن پہ بال نہیں تھے حکم دھونے کا ہے، میں نے کہا چہرے کو دیکھ لے، جس پہ بال نہیں تھے حکم دھونے کا ہے، اپنے بالوں کو دیکھ لے، جن پہ بال نہیں تھے حکم دھونے کا ہے، اپنے پاؤں کو دیکھ لے، اور جس پہ بال موجود تھے اسے حکم دھونے کا نہیں ہے، اس پہ حکم مسح کرنے کا تھا۔ تو میں نے کہا خدا نے بتا دیا، ایک پہلا اوپر والا عضو اسے بھی تم دھو لو، ایک آخری عضو اسے بھی تم دھو لو، پورے بدن کے دھونے کا حکم ہم لگا دیتے ہیں۔ آل و سنت کا مرکز سلامت رہے، فیض الیاس کا تا قیامت رہے، او فیض الیاس کا تا قیامت رہے، فیض الیاس کا، او فیض الیاس کا تا قیامت رہے، آل و سنت کا مرکز سلامت رہے۔ اللہ والوں کی محفل میں آیا کرو، اپنے مردہ دلوں کو جگایا کرو، اپنے مردہ دلوں کو، اوے اپنے مردہ دلوں کو جگایا کرو، تاکہ شیطان سے دل کی حفاظت رہے، تاکہ شیطان سے دل کی حفاظت رہے، فیض الیاس کا تا قیامت رہے، آل و سنت کا مرکز سلامت رہے، فیض الیاس کا تا قیامت رہے، او فیض الیاس کا تا قیامت رہے۔